بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمام ہی طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، کل میں نے آپ کو قدوری کے اندر کتاب اللقیط پڑھایا تھا، آج آپ کو ہم کتاب اللقطہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے کہ فقہ میں کتاب اللقطہ ہوگا۔ اب لقطہ کسے کہتے ہیں؟ لقطہ کی تعریف خود صاحب کتاب کی زبانی ہی سمجھیے۔ میں نے آپ کو آپ کے بلیک بورڈ پر لقطہ کی تعریف اچھے انداز میں لکھ دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو یاد کر لیں گے اور صحیح سے پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے تو آپ کو کتاب اللقطہ کے سمجھنے میں ایک حد تک آسانی ہوگی۔ کیا تعریف ہے عزیز طلبہ؟ آپ پیچھے میں دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے لقطہ کی تعریف: ہر گری پڑی چیز کو اٹھانا۔ لقطہ کہتے ہیں ہر گری پڑی چیز کو اٹھانا، یعنی ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے کا نام لقطہ ہے۔ آپ کو کہیں پر کوئی چیز مل گیا، مثال کے طور پر آپ جا رہے راستے سے، آپ کو ایک کتاب مل گئی کہیں بھی گری پڑی، آپ جا رہے تھے وہاں پر آپ کو کچھ روپے پیسے مل گئے، گرا پڑا۔ آپ جا رہے تھے وہاں پر کسی کا کوئی سامان، مثال کے طور پر کسی کا موبائل گرا ہوا تھا سڑک کے کنارے، تو یہی سب کیا ہے؟ اس کو اٹھانے کا نام کیا ہے؟ لقطہ ہے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں آگے ہم بتلائیں گے، اور اس کا پھر کیا حکم ہے، اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے، اور اٹھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کو صاحب کتاب بیان کریں گے۔ آپ عبارت کو دیکھیں عزیز طلبہ، کہ عبارت ہے صاحب قدوری کی: اللقطۃ امانۃ فی ید الملتقط اذا اشہد الملتقط انہ یأخذها لیحفظها ویردها علی صاحبها۔ کریں کہ لقطہ یہ اٹھانے والے کے پاس جبکہ گواہ کر لے اٹھانے والا اس پر کہ وہ اٹھا رہا ہے، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو اس کے مالک کے پاس پہنچائے۔ کریں کیا ہے؟ یہ لقطہ یہ امانت ہے، کس کے ہاتھ میں؟ اٹھانے والے کے پاس، جبکہ وہ گواہ کر لے اٹھانے والا اس پر کہ وہ اٹھا رہا ہے، لیحفظها، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، اور حفاظت کرنے کے بعد یردها علی صاحبها، اور اس کے مالک کو اس کو لوٹا دے، پہنچا دے۔ یعنی گرا پڑا مال جس نے اٹھایا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس وہ امانت چیز رکھی ہوئی ہے، اگر وہ چیز بغیر زیادتی کی، عزیز طرح میں نے آپ کو کئی بار بتلایا ہے کہ اگر امانت کسی کے پاس بغیر تعدی اور کسی زیادتی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان اس کے ذمے لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی کو کہا کہ اگر بغیر زیادتی کا ہلاک ہو جائے تو اس پر تاوان بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط وہی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اذا اشہد الملتقط، کہ اٹھانے والے نے گواہ کام کر لیا کہ اس کو اٹھا رہا ہے بغرض حفاظت، اور مالک کے پہنچانے کے لیے اس کو اٹھا رہا، مالک کے پاس پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس طرح کا اٹھانا شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے، بلکہ مستحسن کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی شکل کے اندر اس چیز کا اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں: وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ 10 دراهم عَرَّفَهَا أَيَّامًا وَإِنْ كَانَتْ 10 فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں اگر آپ کو جو چیز ملی ہے اگر وہ 10 درہم سے کم کی ہے تو آپ اس سامان کی چند دن اس کی تشہیر کریں گے، لوگوں کو بولیں گے بھائی فلاں جگہ میرے پاس ایک سامان ملا ہے، کس کا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پتہ کریں۔ اور اگر 10 درہم سے زیادہ ہے اگر اس کی مالیت اس سامان گڑی پڑی ہے چیز کی، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک تشہیر ضروری ہوگا، یعنی لوگوں میں کہنا پڑے گا بھائی کس کا یہ سامان مجھے ملا فلاں جگہ پر، یعنی 1 سال تک اس کی تشہیر ضروری ہوگی۔ اتنی بات تو آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں لیکن بہت معمولی چیز ہے، مثال کے طور پر بسا اوقات کسی کا قلم گر جاتا ہے تو لوگ اس کے اتنا یہ تبدو نہیں کرتے ہیں، تو بہت معمولی سی گری پڑی چیز، کسی کا ایک کھجور کہیں پر گر گیا تو لوگ کہتے چلو گر گیا، اتنا ٹینشن نہیں لیتے ہیں۔ تو
تو ایسی چیز کو آدمی لے کر کھا بھی لے یا استعمال بھی کر لے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، کریں آپ تشریف کر رہے تھے، کرتے کرتے اس کا اگر مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس چیز کو خیرات کر دے۔ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا یعنی لقطہ کا مالک تشریف کے بعد مل جائے تو بہتر ہے، اور اس کے گواہ قائم کرنے کے بعد لقطہ اس کے حوالہ کر دے۔ لیکن اگر نہیں آتا ہے تو اس چیز کو صدقہ کر دے تاکہ مالک کو اصل نہ پہنچ کر کم سے کم اس کا عوض یعنی ثواب کی شکل میں کیا اسے ثواب مل جائے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ مالک کی اجازت سے معتبر ہے، اگر چاہے تو لقطہ اس کو اس امید پر روک لے کہ ممکن ہے کہ مالک آ جائے تو اس کو حوالہ کر دے گا۔ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَإِنْ شَاءَ زَمِنَ الْمُلْتَقِطِ۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے گیڑی پڑی چیز کو صدقہ کر دیا، اس کے بعد اس کا مالک اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم نے میری چیز پائی ہے، تم کو فلاں جگہ پر ایک گیڑی پڑی چیز ملی تھی، وہ میری تھی، حالانکہ وہ کیا کر چکا ہے، ملتقط نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ تو مالک کو دو اختیار یہ ہے کہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم نے صدقہ کر دیا ہے، چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے اس کا، یا نہیں تو وہ ملتقط سے اس سامان کی قیمت کا ضمان لے سکتا ہے۔ اسی کریں فَإِنْ جَاءَ پس اگر اس کا مالک آئے حالانکہ وہ خیرات کر چکا ہے تو مالک کو اختیار اگر چاہے صدقہ کو بدستور جاری رکھے اور اگر چاہے تو اٹھانے والے سے تاوان لے، یعنی لقطہ اٹھانے والے نے خیرات کر دیا ہے، پھر اگر اس کا مالک آ گیا تو اب مالک کو دو اختیار ہے، چاہے تو صدقہ و خیرات کو بدستور جاری رکھے اور خود بھی ثواب پائے، اور چاہے تو اٹھانے والے سے مال کا تاوان لے لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اٹھانے والے نے بغیر مالک کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا ہے، اس لیے اس کے ضمان کو لازم کیا جائے گا۔ وَيَجُوزُ الِالْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ، اور جائز ہے بکری، گائے اور اونٹ کو پکڑ لینا۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گمشدہ بکری ہے، گائے کو مل جائے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پکڑنا چاہیے۔ عام طور پر جنگلات وغیرہ کے اندر اگر آپ کو مل جائے، اگر آپ نہیں پکڑیں گے، اس کو اپنی حفاظت میں نہیں رکھیں گے، اس کو کوئی چیز پھاڑ دے گا۔ بکری ہے، بھیڑیا اس کو موقع ملتے ہی کیا اس کا کام تمام کر دے گا، اس لیے کہا گیا کہ ایسے موقع پر اس کو کیا پکڑ لینا، اس کو اپنی حفاظت میں رکھ لینا۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی ڈر وغیرہ نہیں ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، تو ایسی جگہ پر پھر پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک مسئلہ بیان کیا، وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِهِ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا۔ کریں کہ اگر ملتقط نے حاکم کی اجازت کے بغیر اس گیڑی پڑی چیز پر کچھ خرچ کیا تو کریں یہ اس کا احسان ہوگا، اور اگر اس نے حاکم کی اجازت کے سے خرچ کیا ہے تو کریں یہ اس کے یعنی اس کے مالک شے کے اوپر کیا ہوگا، یہ دین کی شکل میں ہوگا۔ اسی کریں اگر خرچ کیا اٹھانے والے نے لقطہ پر حاکم کی اجازت کے بغیر تو احسان کرنے والا ہوگا، اور اگر خرچ کیا اس کی اجازت یعنی حاکم کی اجازت سے تو اس پر اس کے مالک پر قرض ہوگا۔ لقطہ اٹھانے والے نے حاکم کی اجازت کے بغیر لقطہ پر کچھ خرچ کیا ہے تو یہ احسان مانا جائے گا، اور قانونی طور پر اس کو مالک سے کچھ وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حاکم کی اجازت سے اس نے کچھ خرچ کیا ہے لقطہ پر تو ایسی شکل کے اندر اس کی مالک سے تو اپنا قرض وصول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا قانونی حق ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کا وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِلْهِبَةِ مَنْفَعَةٌ أَجَرَهَا وَانْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جب اس معاملے کو حاکم کے پاس لے جایا جائے، جب لایا جائے یہ جانور حاکم کے سامنے، کوئی جانور تھا جو ملا تھا، کہیں پر گم شدہ تھا، وہ ایسے ہی پھر رہا تھا، کسی گم ہو گیا تھا، بکری یا گائے یا بھینس یا اونٹ وغیرہ کوئی چیز، تو اس چیز کو لایا گیا کہاں، حاکم کے پاس، جج صاحب کے پاس۔ حاکم صاحب نے اس میں غور فکر کیا، اور غور فکر کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اگر اس جانور کو ہم بوجھ برداری کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں، یا کسی کو دے دیتے ہیں کہ تم اس کو سواری کے لیے استعمال کرو اور اتنے پیسہ دے دو، تو کہہ رہے ہیں ایسا مناسب سمجھے تو کیا اس کو اجرت پر دے سکتا ہے حاکم، اور جو پیسہ آئے گا اس سے، اس اجرت سے وہ چیز اس کے اوپر یعنی اس کے چارہ وغیرہ میں کیا ہے خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح فَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِلْهِبَةِ مَنْفَعَةٌ أَجَرَهَا وَانْفَقَ مِنْ أُجْرَتِهَا۔
اور جب لایا جائے یہ جانور حاکم کے سامنے تو حاکم اس میں غور کرے گا، اگر جانور کے لیے کچھ فائدہ ہوگا اس میں تو اسے کرائے پر دے دے اور خرچ کرے اس کے کرائے میں سے۔ یعنی لقطہ کا معاملہ قاضی یا حاکم کی عدالت میں پیش ہو تو قاضی غور کرے گا کہ جانور پر خرچ کردہ رقم مالک کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے نہیں، اگر نفع بخش ہو سکتی ہے تو قاضی کے لیے یہ ہے کہ جانور کو کرائے پر دے دے اور جو کچھ اس پہ اجرت موصول ہوگا وہ اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ وَخَافَ أَنْ يَسْتَرِقَ النَّفَقَةَ قِيمَتَهَا بَاعَ الْحَاكِمُ وَأَمَرَهُ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی منفعت نہیں ہے اور غور یہ خوف یہ خالصہ تو ایک بیل ہے، پوچھتا ہے کہ اگر اس بیل کے اندر کیا ہے کوئی منفعت نہیں ہے اور دھیرے دھیرے یوں ہوگا کہ جس کے پاس بیل حفاظت سے رکھا ہوا ہے وہ روزانہ وہ کیا ہے چارہ وغیرہ لا کر اس کو کیا ہے دیتا ہے اور اس پر کچھ اخراجات بھی آتے ہیں، تو لگتا ہے کہ 2-4-6 مہینہ اگر اس طرح سے معاملہ چلتا رہے تو بیل کو نہ بیچنا جائے بلکہ اوپر سے اور کیا ہے اس کے مالک پر بیل کے مالک پر کیا قرض آ جائے گا، تو حاکم مناسب سمجھے تو اس بیل کو بیچ کر اور اس کی قیمت کو کیا ہے محفوظ کرنے کا محفوظ حفاظت رکھنے کا حکم دے دے۔ اور نہیں ہے چوپائے کے لیے کوئی فائدہ اور خوف ہو کہ ڈوبے گا خرچ اس کی قیمت کو بھی تو حاکم اس کو بیچ دے اور حکم دے اس کی قیمت کی حفاظت کریں۔ لقطہ کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور خرچ اتنا زیادہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی قیمت سے آگے بڑھ جائے گا اور مالک کے لیے جانور لینے کے بجائے چارہ وغیرہ کا خرچ زیادہ دینا پڑے گا، تو ایسی شکل کے اندر حاکم لقطہ کو فروخت کرا کر اس کی قیمت کسی امین کے پاس محفوظ کرا دے تاکہ جب مالک آئے تو جانور کی قیمت اس کے حوالہ کر دی جائے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا أَزِينَ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا۔ اگر اس پر خرچ کرنا ہی زیادہ مناسب ہو تو اس کی اجازت دے دے اور اس کو خرچ کرے اس کے مالک کے ذمے قرض دے کر۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی حاکم یہ مناسب سمجھے کہ لقطہ پر خرچ کرنا ہی فائدہ مند ہے تو خرچ کرنے کی اجازت دے دے گا اور اتنا خرچ کرے گا وہ سب لقطہ کے مالک پر قرض ہوتا رہے گا اور حاکم جس قدر مناسب سمجھے اسی حساب سے 2 یا 3 دن ملتقط کو جانور پر خرچ کرنے کا حکم دے دے، اس امید کے ساتھ شاید کہ کیا مالک آ جائے، جب مالک آ جائے گا تو اس سے اس چیز کو کیا کر لیا جائے گا عزیز طلبہ وصول کر لیا جائے گا۔ آخری مسئلہ صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں فَإِنْ حَضَرَ مَالِكُهَا فَلِلْمُنْتَقِطِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اس پر کیا ہے جو اس آدمی کے پاس وہ لقطہ رکھا ہوا تھا جو اپنے حفاظت میں رکھا ہوا تھا اس پر کچھ خرچ بھی کر رہا تھا، کچھ پیسہ اپنا خرچ کر دیا لقطہ پر، اسی پیچھے مالک آ گیا تو کریں جب مالک آ گیا ہے تو اب اس کے لیے ہے کہ جب تک مالک سے جو اس نے خرچ کیا رقم اس کو وصول نہ کر لے تب تک وہ لقطہ کو روکے رکھے، جب اس کا مالک اس کے خرچ دے دے تو اب یہ آدمی اس کے مالک کو وہ سامان لوٹا سکتا ہے۔ اسی کو کہا کہ پھر جب اس کا مالک آ جائے تو منتقل کے لیے جائز ہے کہ روک دے اس کو لقطہ سے یہاں تک کہ خرچ وصول کر لے، یعنی لقطہ کا مالک آ گیا اس نے مطالبہ کیا اور صورتحال یہ ہے کہ ملتقط نے قاضی کے حکم سے لقطہ پر خرچ کر رکھا ہے تو اب مالک کے آنے کے بعد ملتقط کو حق ہے کہ جب تک وہ اپنا خرچ وصول نہ کر لے اس وقت تک لقطہ کو اس کے مالک کو سپرد نہ کرے، جب وہ دے دے گا اس کا پیسہ پھر اس کو کیا واپس کر دے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ عزیز طلبہ میں نے ابھی کتاب اللقطہ کے حوالے سے چند مسائل آپ کو پڑھایا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے، پھر بھی آپ کو ان عبارت کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔